السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے گئے ہیں طاقتور حلقے بشرا بی بی اور کچھ دیگر سفارشیوں کو لے کر یہ اڈیالہ جیل راولپنڈی پہنچے ہیں۔ وہاں پہ عمران خان کو کیا آفر کی گئی ہے، بشرا بی بی نے کیا سفارش کی ہے، عمران خان نے کیا جواب دیا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ پھر کل جو کچھ ہوا، ایک تو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے عارضی طور پہ سائفر کیس کی سماعت کو کالعدم قرار دے دیا، ملتوی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سماعت روکی جائے، یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے اس ٹرائل کو روک دیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ بھی خفیہ نہیں ہونا چاہیے، اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ کل سب کو پتہ چل چکا تھا، اس سسٹم کو پتہ تھا جج اگر میں نہیں نہ ہوا تو پھر یہی فیصلہ آئے گا، لہٰذا سسٹم کو پتہ تھا کہ یہ فیصلہ آنا ہے، اس لیے پہلے ہی عمران خان کی گرفتاری دیگر کیسز میں ڈال دی گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور وہ ہوا۔ پھر کل جج محمد بشیر انتظار کرتے رہے، نیب کی ٹیم صبح سے پہنچی ہوئی تھی اڈیالہ جیل کہ سماعت کی جائے، اور انتظار کیا جا رہا تھا کہ وزارت قانون نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ وزارت قانون نے بالآخر نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ جج محمد بشیر جو پورے دن سے انتظار میں تھے کہ جا کے عمران خان کا دیدار کیا جائے، وہ بھی اڈیالہ جیل راولپنڈی بالآخر پہنچ گئے۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ اڈیالہ جیل کے اندر سماعت کے حوالے سے جج صاحب اگر کچھ کر دیتے، عمران خان کا جسمانی ریمانڈ دے دیتے، عمران خان کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیتے، یا کوئی کسی قسم کا ٹرائل شروع کروا دیتے، اب ہوگا کیا؟ کل کو سپریم کورٹ کہے گی کہ یہ تو اوپن سماعت ہی نہیں تھی، یہ تو آپ نے جیل میں سماعت کی ہے، تو سب کچھ سسپینڈ ہو جاتا۔ اور جج محمد بشیر کے آخری مہینے چل رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ جاتے جاتے کچھ ایسا کروائیں، کیونکہ ہائی کورٹ نے ایک تلوار لٹکا دی ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب جج محمد بشیر نے انوکھا فیصلہ کیا، گرفتاری ہوئی۔ گرفتاری کے 24 گھنٹوں کے بعد کسی بھی ملزم کو عدالت کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اب جج صاحب خود چلے گئے، یہ بھی ایک انوکھی واردات ہے۔ پھر بجائے ملزم کو پیش کیا جائے، جج اور پورا سسٹم وہاں پہ پہنچا۔ بہرحال جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد ہو گئی۔ اب جب جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا تو کیا ہے؟ یعنی گرفتاری ہوتی ہے، پروسیکیوشن جسمانی ریمانڈ مانگتی ہے، جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے، اگر نہیں دیا جاتا تو جوڈیشل کیا جاتا ہے۔ دو ہی طریقے ہیں، آپ نے یا جسمانی ریمانڈ دے دیا یا آپ نے جوڈیشل کر دیا۔ جوڈیشل آپ نے کیا کرنا ہے؟ خان تو آلریڈی جیل کے اندر ہے، لہٰذا نہ جوڈیشل کیا گیا اور نہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کی اور کہا کہ 17 نومبر تک معاملہ زیر التوا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ سائفر کیس میں کیا ہوتا ہے ذرا دیکھ لیں کہ پلس کس طرح کی آتی ہے۔ تو یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو یہ عجیب و غریب معاملات ہیں، پہلے فیصلہ محفوظ ہوا، اس کے بعد فیصلہ آیا کہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کی جاتی ہے اور جوڈیشل بھی نہیں کیا گیا۔ تو محمد بشیر نے عوام کی تنقید سے بھی اپنے آپ کو بچایا اور بڑے گھر والوں یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کیا، تو دونوں گھر جج نے راضی کیے ہیں۔ پھر کل نواز شریف کوئٹہ پہنچے، ایک مفرور اشتہاری مکمل الیکشن کمپین کر رہا ہے، اور بلوچستان کے اندر وہ تمام طاقتوروں کے ٹاؤٹس جن کو ایک اشارہ ہوتا ہے تو کبھی وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، کبھی کاف لیگ میں، کبھی پی ٹی آئی میں، اور کبھی اپنی جماعت بنا لیتے ہیں، بس حکم ہوتا ہے۔ اب اس حکم کے متحد ان سارے ٹاؤٹس نے جو ہے وہ شمولیت اختیار کیا نون لیگ میں، جس میں سابق وزیر اعلیٰ جام کمال اور دیگر 30 کے قریب رہنما ہیں جن کی یہ شمولیت ہوئی ہے، جبکہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مجھے اتنی پنجاب کے اندر سیٹیں چاہیے، جبکہ کاف لیگ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن ہمیں پنجاب میں اتنی صوبائی سیٹیں چاہیے۔ تو آپس میں ایک کھچڑی پک رہی ہے۔ میاں صاحب کو سبھی ایک وزیر اعظم کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں کہ اتنی سیٹیں دیں، اتنے جوگے ہیں تو عوام سے لیں، جبکہ باقی اتحادی ان سے مانگتے ہیں نون لیگ سے کہ آپ ہمیں اتنی سیٹیں دیں۔ پھر بلاول نے بھی نون لیگ پر بڑی تنقید کی، انہوں نے کہا کہ میں تو جو 15 مہینے وزیر خارجہ رہا، میں اپنی کارکردگی پر عوام میں جا سکتا ہوں، لیکن آپ 15-16 مہینے کی کارکردگی پر ذرا ووٹ مانگ کر دکھائیں، پتہ چل جائے گا۔ پھر اصل بات کی آج عطا تارڑ نے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ بات ہو چکی ہے، وزیر اعظم رائے بینٹ سے ہی ہوگا۔ اگر بات ہو چکی ہے تارڑ صاحب، ویسے تارڑ ہمیشہ بدنام کراتے ہیں، اب اگر بات ہو چکی ہے تو پھر الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تماشا یا ڈرامہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟
اب اگر بات ہو چکی ہے اور بات کرنے والے ہی اس ملک کے مالک ہیں تو پھر تو الیکشن ڈرامہ نہ کریں، پھر تو کاکڑ صاحب کو اتاریں اور میاں صاحب کو ڈائریکٹ وزیر اعظم کا حلف دلائیں اور تماشا ختم کریں۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے علاوہ ایک اور بھی سرپرائز دیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے بڑی زبردست وارننگ دی اور یہ بلوچ جبری گمشدگی کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کیس تھا، اس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے جو ریمارکس دیے ہیں، عدالت نے وفاقی حکومت کی کمیٹی سے ایک ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی۔ وفاق کی جانب سے 3 وزراء کی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن عدالت کے سامنے جب پیش کیا گیا تو اس کو پڑھ کر جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اہم معاملے کو روٹین سمجھ کر ڈیل کر رہی ہے، ریاست کے ادارے ایسے کام کرتے ہیں جیسے احسان کر رہے ہوں۔ وفاقی حکومت نے دیکھنا ہے کہ جس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ادارے چل رہے ہیں، یہ الزام انہی اداروں پر ہے، مطلب جن کا کھاتے ہو انہی کے ساتھ یہ سب کر رہے ہو۔ تو کہا کہ جس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ادارے چل رہے ہیں یہ الزام انہی اداروں پر ہے، یا تو کابینہ کہے یہ رپورٹ جو بلوچ طلباء کمیشن والی ہے یہ جھوٹی ہے، پھر تو ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے۔ اگر حکومت نے کچھ نہیں کرنا تو عدالت خود دیکھے گی۔ اب وزیر اعظم نے ایک اور کمیٹی بنا دی ہے، یہ نہ ہو کہیں یہ معاملہ UNO میں چلا جائے۔ جبری گمشدگیاں ملک پر بدنامی کا داغ ہیں۔ آپ لوگ تو اس معاملے کو حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ ایک لاپتہ افراد کمیشن ہے، جن لوگوں پر الزام ہے وہ خود ہی اس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ معاملہ وزیر اعظم کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ بلوچستان سے ہیں، وزیر داخلہ بگٹی صاحب جو ہے وہ بلوچستان سے ہیں، طلباء 1 سال سے غائب ہیں، وہ گھر نہیں آئے، لہٰذا اس کو لائٹ نہ لیں، اور پھر جن پر الزامات ہیں وہی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں چلے گا۔ اب اگر حکومت نے کچھ نہ کیا پھر عدالت کچھ خود کرے گی، لہٰذا ہمیں اس حد تک جانے پہ مجبور نہ کریں۔ اب ناظرین کرام، ایک صحافی ہیں اسار رانا، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کچھ شخصیات محمد علی درانی، بشرا بی بی اور دیگر کے ساتھ جو ہے وہ اڈیالہ جیل راولپنڈی گئی ہیں اور عمران خان کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے۔ بشرا بی بی کی جانب سے عمران خان سے درخواست کی گئی ہے، یعنی ان سے کہلوایا گیا ہے، اور بشرا بی بی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ہاتھ جڑے ہیں، مہربانی کریں 6 مہینوں کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، بس 6 مہینے، ورنہ کہنے والوں نے کہا کہ ہم بشرا بی بی کو گرفتار کر لیں گے اور جلد از جلد کر لیں گے۔ اب بشرا بی بی ضمانت کی درخواست پر بشرا بی بی کی جو درخواست ضمانت ہے اس پر آج سماعت بھی ہے، 15 نومبر تک بشرا بی بی کی ضمانت تھی۔ بشرا بی بی نے کہا کہ سختیاں بہت بڑھ گئی ہیں، جس طرح سے نواز شریف کی پارٹی کے اندر بندے شامل کروائے جا رہے ہیں، جس طرح سے اس کو لایا جا رہا ہے، سپر لاڈلا پلس ہے وہ، سب کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، لہٰذا مہربانی کریں 6 مہینے میں حالات بہتر ہونے کا انتظار کریں، مان جائیں، ورنہ بشرا بی بی کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ اور جس طرح سے نیب کا بھی ٹیسٹر لگایا گیا ہے، ابھی جسمانی ریمانڈ تو نہیں دیا گیا، انتظار کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے خان ٹوٹ جائے یا عمران خان سوچے اور بتائے۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، میرا کوئی اور مددگار نہیں ہے۔ بہرحال محمد علی درانی، بشرا بی بی اور باقی طاقتوروں کو عمران خان کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اگر میری ساری فیملی بھی گرفتار ہو جائے، یہ تو صرف بشرا بی بی ہے، میرا سارا خاندان بھی گرفتار ہو جائے تو بھی یہ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ میں ملک چھوڑ کر جاؤں یا میں طاقتوروں کے سامنے جھک جاؤں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔